see you're live. It says BQ Zoom meeting. Yeah, can you see me? Yeah. Now it says BQ admin. So yeah, okay. I think you're live. So go ahead and I'll just stay on the text or WhatsApp, whatever. Assalamu alaikum, everyone. Apologies for a little delay today. We have, there were some technical issues going live. Alhamdulillah, we are live now for the last Majlis of Ayyam Azad this year. Inshallah, if Allah gives us life, inshallah, we'll do the Majalis in Baitul Qaim next year. For today, this is our last online Zoom meet Majlis for the year 2020. So inshallah, we'll start the program with the Hadith Qissa. I request Haider Ali Khan to please unmute so you can start the Hadith Qissa. Bismillah, Haider. پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ عنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعتم لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد ذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعتم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد ذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منيرة الأرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. فقال جبريل يا ربي أتعتن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء منيرة الأرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل دعتن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. فقال لأبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسين هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجي ما تخر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا ولا يفزنا وفاز الشياطين رب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجي ما دخل خبنا هذا
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين وفيه محو إلا وفرج الله همه ولا مغمو إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا لا فزنا وسئدنا وكذلك أشياءنا فعزوا سويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, Heather. Now I invite Kumail Ali Khan to please come forward, unmute yourself, and then for a salam. بر محمد وآل محمد صلوات. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے
عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، روداد کربلا کی سنایا کیے امام، روداد کربلا کی سنایا کیے امام، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Jazakallah, Kumail. Thank you so much. Now I request Abbas Bhai to please recite a salam. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
رو رو کے ماں سے زینب روداد غم سنائے رو رو کے ماں سے زینب روداد غم سنائے بالوں پہ خاک مختل آنکھوں میں اشک لائے رو رو کے ماں سے زینب روداد غم سنائے اماں بلا کے بن میں آئی جو صبح محشر اماں بلا کے بن میں آئی جو صبح محشر تقدیر نے ستم کے منظر نئے دکھائے رو رو کہ ماں سے زینب روداد غم سنائے میدان کربلا سے لوٹے جو سوئے خیمہ میدان کربلا سے لوٹے جو سوئے خیمہ اماں جگر کے ٹکڑے اماں جگر کے ٹکڑے خون میں نہا کے آئے رو رو کے ماں سے زینب ویران کر کے اماں لیلا کی زندگانی ویران کر کے اماں لیلا کی زندگانی سوتے ہیں رن میں اکبر برچی جگر پہ کھائے رو رو کہ ماں سے زینب اماں لہو لہو تھا میدان کربلا بھی اماں لہو لہو تھا میدان کربلا بھی شبیر کو ستمگر گھوڑے سے جب گرائے رو رو
ماں سے زینب باد حسین اماں سورج کے ڈوبتے ہی باد حسین اماں سورج کے ڈوبتے ہی بڑھنے لگے ستم کے خیموں کے سمت سائے رو رو کے ماں سے زینب جز عابد حسین جب کوئی نہ تھا ہمارا جز عابد حسین جب کوئی نہ تھا ہمارا چھینی سروں سے چادر چھینی سروں سے چادر خیموں کو بھی جلائے رو رو کے ماں سے زینب اماں میں کیا بتاؤں کیا بے کسی تھی ہم پر اماں میں کیا بتاؤں کیا بے کسی تھی ہم پر عابد کو جب ستم گر عابد کو جب ستم گر توخے گرا پہنائے رو رو کے ماں سے زینب آنکھوں میں آج تک ہے کرب و بلا کے منظر آنکھوں میں آج تک ہے کرب و بلا کے منظر اماں بتاؤ زینب اماں بتاؤ زینب کیسے انہیں بھلائے رو رو کے ماں سے زینب کیا گزری میرے دل پر اماں میں کیا بتاؤں کیا گزری میرے دل پر اماں میں کیا بتاؤں دربار میں گئے جب دربار میں گئی جب بالوں سے منہ چھپائے رو رو کے ماں سے زینب برپا تھا اہل غم میں اس دم فرید محشر برپا
تھا اہل غم میں اس دم فرید محشر زینب نے جب لحد پر زینب نے جب لحد پر داغے رسن دکھائے رو رو کہ ماں سے زینب رودا بے غم سنائے اللهم صل على محمد وآل محمد شورا جہان میں حسن عسکری کا ہے گین عرش کے انگشتری کا ہے کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے در یتیم معدن پیغمبری در یتیم معدن پیغمبری کا ہے مظلومیت مثال جناب حسین ہے اور دبدبے میں فاتح بدروں اور دبدبے میں فاتح بدروں پر معتمد نے خیر کیا وا مصیبتا ایسے ولی کو زہر دیا وا مصیبتا ایما کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتا خون جگر حرم نے پیا وا خون جگر حرم نے پیا وا پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے بچپن میں آئے میں دیے دی بے پدر بچپن میں آئے میں دیے دی بے پدر ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے خبر شہ نجف کو لایا خبر شہ نجف کو لایا خبر گل سامرے میں ہوتا تھا جس وقت بین کا یا کربلا میں ہلتا تھا مرخد حسین یا کربلا میں ہلتا تھا مرخد حسین حیران تھے زائران حسینی کے کیا ہے آج کیوں زلزلے میں خبر شہ کربلا ہے آج محشر میں آنے گنجے شہیداں بپا ہے آج آتی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑا آتی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑا زخمی بدن کو میرے اردو نے ہلا دیا پوتے کو میرے زہر حلال پلا پوتے کو میرے زہر حلال پلا دیا لکھا ہے جب امام ہوئے عازم جنا ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی آیا دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان لو مومنو یتیم ہوئے صاحب لو مومنو یتیم ہوئے صاحب سرگرم ظلم چاروں
طرف بدخصال ہیں، اور ہے فے کے میں دیے دی خرد، اور ہے فے کے میں دیے دی خرد سال، سایہ نہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے، سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے، اس بے پدر کی سمت کے کسے التفات ہے، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ، مردے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کرو، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کرو، اب اس طرح سے اہل خبر کرتے ہیں بیان، ماتم سرا میں بیبیاں کرتی تھی اے فغاں، نہلا چکے جو لاشے مولا دو جہاں، کفنایا اس کو رخت مطہر کے در، کفنایا اس کو رخت مطہر کے در، آواز آئی فاطمہ کے شور و شین کی، سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین، سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین، صلوات بابا شہد و جہاں خدا حافظ، اے محمد کی جان خدا، اے محمد کی جان خدا، ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا، اکبر نوجوان خدا حافظ، اے شہدی کے تشنا لبیاور اصغر بے زبان خدا، اصغر بے زبان خدا حافظ، پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا، اپنی سوکھی زبان خدا حافظ، مالے غم و غلم قاسم جاؤ شبر کی جان خدا، جاؤ شبر کی جان خدا حافظ، اے علمدار فوج عباس، اے
علی کے نشان خدا اے علی کے نشان خدا حافظ ہو چکی آج ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا شیعوں کے مہمان خدا حافظ اے شہید و جہاں. سورہ فاتحہ سن بانی مجلس کے مرحومین کے لیے. زامن علی خان فروخ شبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے سو گوارو وقا کا مقام ہے. اب رخصت حسین علیہ السلام ہے. مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے. سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام. اب وہ صدائے ہائے حسین آئے گی. گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ آئے گی. اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی. اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی. اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی. مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی. جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی. مجلس یہ آخری ہے حسین غریب. مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی. اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے. باقی رہی حیات تو ایک غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے. گر مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑائیں گے. او تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا. لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین. لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا. ابا سے با وفالی حق بن جائیے. جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے. لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے. میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا. میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے.
صدا نہ روو عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لا، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے۔ زینب کے لال باندھ کے ہتھیار آئیں گے، سورا مریض عابد بیمار آئیں گے، شبر کے ساتھ حیدر کرار آئیں گے، زہرا کو تھامے احمد مختار، زہرا کو تھامے احمد مختار آئیں گے۔ اور دل کیوں نہ بے قرار ہو بنت رسول کا مجروح آج تک بھی ہے پہلو بتو، مجروح آج تک بھی ہے پہلو بطول کا۔ اور بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کا وہ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا تو مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے۔ ہاں شیخ و حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساتھ و مدد مصطفیٰ کرو، حق محبت شہ بے قصدا کرو، اب کوچ ہے حسین کا محشر بپا، اب کوچ ہے حسین کا محشر بپا کرو، لو الوداع کیجیو آل رسول کو، دو آخری حسین کا پرسہ بتو، دو آخری حسین کا پرسہ بتو، اے تشنہ کام و بے کس و ناکام، اے تشنہ کام و بے کس و ناکام، اے مبتلا حضرت و علام، اے تشنہ کام و بے کس و ناکام الوداع، اے مبتلا حسرت و عالم الوداع، اے بے کفن علی کے گلندام الوداع، مذبوح تیغ شمر بدن جامل، مذبوح تیغ شمر بدن جامل مظلومیت پہ آپ کی جان اپنی کھوئیں گے، جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں رو، جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں روئیں گے، اے شاہ کربلائے مولا سلام لو،
बेकसों के वालियो मौला सलाम लो, आखा सलाम लो, शहे वाला सलाम लो। ऐ फातिमा के चांद हमारा सलाम, ऐ फातिमा के चांद हमारा सलाम लो। रुखसात ये आखिरी है, दिल अफगारा है। मौला सलाम लो ये अज़ादारा, मौला सलाम लो ये अज़ादारा है। Assalamu alaikum. So today we have our last Majlis of this series of this Ayami Azhar. Today's Majlis is Assalamu alaikum. Today's Majlis is sponsored by Mr. and Mrs. Inayat Ali Khan. Please recite a Surah Fatiha for the marhumin of today's sponsor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I also take this opportunity to thank all the volunteers and the sponsors for helping us out in conducting these majalis for this Ayami Azhar. We might have done some not like up to the expectation of a lot of people. So I apologize on behalf of the sponsors, and inshallah, next year, we hope that we'll do this program in live at Beth al-Qaim. So I'm hoping that we don't have to go through this again, but if throughout this period, if we have to do this live program again, if on Zoom online program again, I would request everyone to please provide their feedback on how we can improve this program. I also thank Sheikh Salim for taking time from his busy schedule. I had to really press him to give time. He has been very, very busy when he moved from Canada to California and working with Silver Center and the schools there. He was really nice to us by taking out this time and for these two majalis. Thank you so much, Sheikh Salim, and I humbly request you to please come forward and start the program speech today. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعن الله الدائم على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. My respected elders and brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamallahu ujurana wa ujurakum. May Allah Ta'ala reward you for your grief and for your mourning for the Shahada anniversary of Imam Hassan al-Askari alayhi salam. We convey our condolences to the living Imam, the Imam of our time, our master, our leader, Imam al-Hujjah Ajal al-Farjah al-Sharif, on the Shahada anniversary of his father. Definitely we know that on such an evening, the heart of our Imam must be filled with a lot of grief and sadness when he thinks about his father and the dhulm that was done to him and to the other members of the Ahlul Bayt alayhim wassalam. And we ask Allah Ta'ala to grant peace to the heart of the Imam by allowing him to appear and to carry out the promised justice and to establish justice in the earth as we have been promised from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I wanted to once again thank all of you for inviting me to be able to participate in this blessed gathering. And I wanted to ask Allah Ta'ala to reward all of those who are striving to be those who are means for the words of Imam Hussein alayhi salam and for the message of Imam Hussein alayhi salam to be disseminated and to be spread. May Allah Ta'ala reward all of the volunteers and all the sponsors and all those who participate and all those who in some way or the other they have been part of this process of the azadari of Imam Hussein alayhi salam. May Allah Ta'ala reward you. Let's all recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers and sisters, tonight, inshallah, I want to mention a few words about the life of Imam Hassan Askari alayhi salam, and then I want to focus on one of his sayings that will, inshallah, link us to the topic that we began discussing yesterday evening. Imam al-Askari alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraja. Imam al-Askari alayhi salam was somebody who was an imam who was madloom and who was subject to a great amount of oppression during his short lifetime. Historians have divided his life into three segments. One segment is the time when he was in Medina living with his father, Imam Ali al-Naqi al-Hadi alayhi salam. That was a period of 13 years. And the second period was a period of 10 years where they were forced to move to Samarra, and they were living in the askar, the military quarter there. And the reason for that was because the Khalifa wanted to keep the Imam Hadi alayhi salam in observation. He wanted to understand what's happening. And then for some time, he was also in house arrest. In the last 6 years of the Imam's life, roughly speaking, the Imam alayhi salam was the Imam, and this was from the age of around 23 to around 29 years old. So he was only the Imam for 6 years. And of those 6 years, 3 years, the Imam alayhi salam was under house arrest. So the Imam alayhi salam had just a short amount of time to be able to guide the Ummah. But during that short time, the Imam alayhi salam was a source of a lot of knowledge and a lot of teachings, and he was able to guide the followers. And it was his effectiveness which led the Khulafa of that time to seek a means to be able to assassinate him. And that's what they did. Inshallah, we'll mention that in the Musibah portion. Now, one of the interesting things that we can take note of when it comes to Imam al-Askari alayhi salam is that Imam Askari is very much aware that the ghaiba of his son will begin, and the words that he is going to give the Shias, they are
his words of guidance that are meant for not only the Shias at his time, but for all the Shias who will be waiting for his son to do the dhuhr. And that's why when we see if the Imam alayhi salam is telling us a certain message, then we have to take particular note of it, because this message is definitely, even though of course all the sayings of the Imams are for all the Shias, but in particular this Imam alayhi salam, when he says something, we need to listen and carefully and try to understand what the Imam alayhi salam is telling us. So we have a tradition where Imam al-Askari alayhi salam, he leaves some advice for all of the Shias. And what does he say in that advice? According to hadith, he says, "Usikum bi taqwallah wal wara'i fi dinikum wal ijtihadi lillah wa sidq al hadith wa ada' al amana ila man atamanakum min barrin aw fajir wa tul al sujud wa husn al jiwar." He says, I advise you, O Shias, I advise you, I enjoin upon you, I command you, I'm telling you, this is my will to you. This is how you can remember me. I advise you to have taqwa of Allah. Be conscious of Allah. Be wary of Allah. Know that Allah Ta'ala is with you. You're in His presence. Wal wara'i fi dinikum, meaning that when it comes to your religion, be very careful about practicing it. Make sure that you cross the T's, in my own words and interpretation, you cross the T's and you dot the I's. Don't take it lightly. Don't pick and choose those things that please you and leave aside those things that don't please you. Don't prefer anything else over the religion. Let the religion be the guide for what's right and what's wrong. Wal ijtihadi lillah. Don't just stop there. Strive hard. Work hard for the sake of Allah. In all areas of perfection. This would apply to not being lazy when it comes to learning, when it comes to working, when it comes to building a community, when it comes to helping others. In all ways, and when it comes to worship, in all ways, strive. Wasidq al-hadith, and make it be the case that truthfulness of your speech is one of your most important characteristics. Everything you say should be truth. Even when you say Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, that only you, Allah, we worship, it should be truth. Not that we take Allah as an entity of worship, but then we also bow to other false gods. And then he says that I advise you to give the amana. If anybody gives you an amana, whether it be somebody who is a good doer or somebody who is a sinner, you give back the amana to them. The trust. وَطُولِ السُّجُودِ, and I advise you to prolong your sajda and your sujood, and to be good to your neighbors. Okay, now then the Imam alayhi salam continues, and I'm going to just mention one other portion of it where he says that, for indeed a man or anyone amongst you, if they are very careful about practicing their religion, and they are very careful about speaking only the truth, and about returning that trust which is given to them, and they are very careful about having the best of conduct with people, to the point where people say that, oh, this is a Shia. This person's a Shia, and that's why they're acting in this way. فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ. That is something that will be happy to me. So then he says once again, ittaqullah, have taqwa of Allah, and be a source of an attraction for us, the Ahlul Bayt, and do not be one who is an embarrassment to us. Brothers and sisters, if you want to summarize the advice of the Imam alayhi salam for his Shias, what he's telling us is a number of things, but they all center around the concept of worshiping Allah, being careful about practicing his religion, remembering Allah, and then showing all of this in our akhlaq. Having the best of treatment of others in such a way that the Imams alayhimussalam, they take pride in the type of ethics and type of practice that we display to others. Now, there's a lot that could be said about that, but I'd like to tie this to our discussion from last night. Last night, we were speaking about the importance of the family, in particular at the time that we're in right now, where we don't have too many
physical locations that we can find solace in. We don't have other homes. Our home is truly our home right now. We talked about how the family is supposed to be a source of sukoon, of tranquility and peace, but sometimes we find that families are not a source of tranquility, but rather they're filled with conflict. And we ask the question that why is it that Allah Ta'ala says that this is why is one of my signs that I've created a marriage, and then of course the family that comes from that, I've created it to be a source of tranquility. Well, why would Allah say that? But then we find examples to the contrary. We understood then that the fault doesn't lie with the institution, it lies with the people who are practicing, meaning that there's something that they aren't doing right, which is not allowing the blessings of Allah to flow. Then we talked about one of the ways that we can ensure that the tranquility is there, which is the practice of respect. And there was several practical suggestions that I offered you last night. Now, brothers and sisters, if we think about it, those suggestions that we gave, things like being careful about how we address one another, the concept of greeting one another, the concept of making an occasion out of somebody entering the home and when they leave, making an occasion out of a meal, of having practical discussions and putting time in towards discussing with one another, of showing that we care for one another, of not being addicted to devices and of putting them aside and having real family time, of not having the TV on when we're having meals, and so on and so forth. All of these are very important and practical suggestions. And inshallah, they're reminders for us if we're already doing them to continue. And if we're not doing them, we can think about how we can practice these. But, if we analyze them, brothers and sisters, all of them could be done whether you're a Muslim or you're not a Muslim. So it doesn't mean that it's not useful, but we have to ask, well, that's great, but what are those things that our religion teaches us which give us an edge and which we can tap into? Because after all, we know that there is no greater blessing than Iman. There's no greater blessing than knowing the Ahlul Bayt and being attached to their school of thought and to be able to have their guidance. So what can we do from the teachings of our faith that will allow our family environment to be a source of tranquility for us? So for this, brothers and sisters, I want to mention a few ayat and riwayat, and they're very worth pondering upon. It's very beautiful, this concept of bringing about tranquility in our home through means of our religion. And I want to direct you to a famous ayah from the Quran that all of you have heard before, where Allah Ta'ala says in Surah Al-Ra'd, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Is it not, or be aware that it is only with the remembrance of Allah that the hearts find tranquility. It is only with the remembrance of Allah that the hearts find tranquility. What does that mean? What that means is that we might go about doing these things, like, let's say we want to demonstrate respect to one another at our home, which is very important. We don't want to be those who are condemned by Allah and His Messenger and the Ahlul Bayt because we disrespected the people who were in our homes, of all places. It's very important. We want to show love. We want to do these things for the sake of Allah, and inshallah we get thawab for doing these things. If we do them, with that niyyah that we're doing it for the sake of Allah, we get thawab from them. But if we have that and we don't have dhikr of Allah, then we know from this verse that the hearts are not going to find tranquility. And that's why sometimes, you have a home where, let's say, people have decent akhlaq. They have, they treat each other with respect. They don't have too much conflict. They have love, but there's still something which is missing. They don't have that type of spiritual, energy. And they're still searching, and sometimes they're still sad. Maybe this verse can give us a secret here. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. It is, be aware that it is with the remembrance of Allah, only with that your hearts can find rest and tranquility. Now, how is it that in our relationships with our family members we can bring about the dhikr of Allah? This is something which is a beautiful concept. There's a beautiful hadith we have from Imam Ar-Rida alayhi salam.
he says that he describes the ring of Nabi Isa alayhi salam. He says that on the ring of Nabi Isa, there was 2 sentences that were written on this ring. One of them is this. He says, "Tuba li abdin dhukira Allahu min ajlihi." Good tidings be to the servant that by means of that servant, Allah is remembered. And then in the other side, وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ نُسِيَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ. Woe be to that servant that Allah is forgotten on account of that person. Now, what does that mean? If you analyze that, it's a very powerful statement. What it's saying is that a human being themselves can be a source for either Allah to be remembered or Allah to be forgotten. What that means is that beyond my etiquette and my conduct with my family members, which is very important, I also have to look at who I am. And am I being a source of Allah being remembered, or am I a source of Allah being forgotten in my home? This is a very powerful concept. I myself can be either a beacon, like a beacon means like a sign that's like flashing and saying that Allah, Allah, Allah. Or I can be a source of blackness where the light of Allah is being extinguished for others because of me. Right? This is very, very powerful. Now, what is it that triggers this? What is it that allows Allah to be remembered in the home or for him to be forgotten? This is where I want to direct you to another hadith where Imam al-Baqir alayhi salam says, "Maktubun fi at-Tawrat allati lam tughayyar." He says that in that Torah, in the original Torah, the original Bible that was not tampered with, the following was written. What was this? It's a saying from Nabi Musa alayhi salam. That Musa asked his Lord, he said, "O Allah, O my Lord, are you close by so that I should whisper to you when I talk to you? Or is it the case that, O Allah, you are far from me so that I should cry out to you?" And Allah Ta'ala answers him in this hadith. He says, Allah revealed to him, "Ya Musa, ana jalisu man dhakarani." Oh Musa, it's not about whether you whisper or you call out loud. That's up to you. You can be talking to me in your heart. You can be whispering to me with your tongue. You can be speaking to me out loud. You can be shedding tears. You can remember me at the time of happiness, at sadness, at all times. But Musa, the secret is what? Ana jalisu man dhakani. Oh Musa, if you want to have me in your life, then you have to be one who remembers me. Now, if we put this together, we want to create an environment of tranquility at home. The way to do that is one of the ways is by being a means of Allah to be remembered. Now, how can Allah be remembered if I myself am a source of Allah being remembered? And how can that be? If I have Allah as my jalis, Allah is my sitting companion, Allah is with me. And how can that happen? When I remember Him. Now, how do I remember Allah Ta'ala? Well, we're told in hadith that remembrance of Allah comes about by being very observant of what's halal and what's haram. No, so this is something which, it's a very powerful concept. Sometimes we think about akhlaq as being separate from the practice of religion. In fact, sometimes it's almost like the opposite of it. You hear complaints of people. You're like, when this person became religious and they became practicing, their akhlaq went down. It started to decrease. They became more, let's say, less tolerant. They became less fun to be with. They became more critical. They became more arrogant. What kind of religion is that? Is that the religion of the Ahlul Bayt alayhim as-salam? Definitely not. When the Imam al-Islam is connecting the two, Imam Askari is connecting, he's saying that you prolong your sujood and you have husnul khulq. You have the best of akhlaq. You have wara and taqwa in your religion. You be very careful in particular, and you be good to your neighbors. He says that you remember Allah and you be somebody who in your akhlaq, people learn what Shias are from your akhlaq. That's the type of practice of religion that the Imam Askari is telling us to have. So, brothers and sisters, this is something which is a very powerful concept. When I
at home, let's say that I, outside of the home, for example, I'm somebody who regularly, like maybe as part of my job, I lie, right? Or let's say I'm not careful with some of my practices. I don't have the type of like taqwa when it comes to, let's say, my ears or what I listen to or what I see. I don't have that taqwa when it comes to, let's say, my prayers. I don't have that taqwa, let's say, when it comes to the type of exposure I have to different peoples and environments. Well, that is going to mean that I'm not going to be a source of dhikr of Allah for others. And that tranquility that I'm searching for in my home might be something that I'm not getting. We have a very powerful and deep saying from Amir al-Mu'mineen alayhi salam. When he's describing his relationship with Sayyidah Fatima al-Zahra salam alayha, he says so beautifully, he says that I never angered her. And I never forced her to do something that she disliked. And she never angered me. And she never angered me, and she never disobeyed me in anything that I wanted from her. And then he says something. He says, لَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا. I used to look at her, فَتَنْكَشِفُ عَنِّ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ. The grief that I had and the sadness that I have would leave my heart. Meaning what? Meaning Fatima al-Zahra alayhi salam was a means of tranquility in the home of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And we know that Fatima al-Zahra alayhi salam, that her quality of taqwa and worship of Allah and observance of halal and haram is something that cannot be compared. So brothers and sisters, this is a reminder for us that if we want to have our homes be on the path of the family, like we want to make them become those that are on the path of attaining what the Ahlul Bayt had. Of course, we can't reach there. But if we want to have at least a resemblance to that, you know, some of those blessings to like come our way, then we have to not just look at how we're treating others, but what are we doing ourselves? And what is our commitment to our deen? And what we can do to, inshallah, be amongst those that the Imam alayhi salam looks at and says, I am proud of this person. This is what a true Shia is. May Allah Ta'ala help us to be amongst those who are a source of pleasure to the Imam of our time. We are gathered here this evening to remember Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Imam Hassan al-Askari was somebody who was, he himself was a source of, not just that he would tell people what to do, but of course he was the first and the most foremost example of practicing this and putting this into practice. There was one person named Ibn Narmish. Ibn Narmish was somebody who was a bitter enemy of the Ahlul Bayt. He was Nasibi. He used to hate the Ahlul Bayt. So the Khalifa of the time, he appointed him to be the guard over Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Ibn Narmish spent some time with Imam al-Askari alayhi salam. And after he sees who the Imam was and how he would treat people, including somebody who was, you know, his enemy, somebody comes to him and he says that, he's commenting, he says that when I saw Ali ibn Narmish and he was with Imam Askari alayhi salam, he wouldn't even raise his eyes to look at the Imam because of that sense that he is with somebody who is very great. He was so humbled in the presence of the Imam. And after that, we didn't see anybody who was more, you know, aware of what it means to be a Shia. And we didn't see anybody who would speak better of the Imam than this Ibn Narmish. How did he transform this person who was an enemy? It was through his character and through his akhlaq and through his worship and through his connection to Allah Ta'ala. The Imam alayhi salam was persecuted throughout his life. There was different khulafa who tried different things to be able to harm the Imam and to be able to get rid of him because they saw him as being a threat to him. There is one khulafa after the other, but
they failed to be able to do something to the Imam. But finally, it was the Khalifa Mu'tamid, la'anatullahi alayh, who said that I must do something to put an end to this. So he, la'anatullahi alayh, he came up with a plan to have the Imam alayhi salam poisoned. And he did it in such a way where he wanted to hide his action from the general public. And he created like a type of ruse and a publicity scheme where he brought all these doctors and he made them tell the people that the Imam alayhi salam was dying a natural death. But we know that that was not the case. We know that in hadith we're told that every single members of the Ahlul Bayt alayhim salam, all of the Imams were either killed or they were poisoned. And so in one tradition we're told that one of the companions of the Imam, Abu Sahal, he heard that the Imam alayhi salam was ill, and so he went to see him at this time, just in these days that we're remembering right now. And he says that I saw the Imam alayhi salam was bedridden, and he was telling his servant that give me a type of something to drink. There was something that they had made, a type of medicine. So he says that I brought that medicine to the lips of the Imam, but the poison had come into the Imam's body to that extent that when I held this glass to his lips were shaking so much that he couldn't have this drink. It wouldn't go into his mouth. So the Imam alayhi salam told his servant, he says that go into the inside room and call my son for me. The Imam alayhi salam had a lot of love for Imam al-Hujjah, Imam of our time. In one hadith we're told that when he wanted to show him to some of his special companions, he said that this is qurratu aini, this is the one who is the delight of my eyes. So at this time he wants his son to come. So the servant goes inside the room and he sees that the Imam, who's just a 5-year-old child at that time, he is in the state of sujood. And I pass the message, and the Imam alayhi salam finishes his mustahab prayer, and he comes to serve his father. And when Imam Hassan al-Askari alayhi salam sees the Imam of the time, baka, he begins to cry. And he says, Ya Sayyid Ahli Zamanihi, O the leader of the people of his time, Isqin al-ma fa inni dhahibun ila Rabbi, I am leaving to my Lord, so allow me to drink some water. Help me to drink some water. So the Imam alayhi salam, the child, he brings the water to the lips of his father. Imagine what kind of pain he must have been going through seeing his father in this state, with his lips shaking, with his body having this poison. And then he tells his son, Imam al-Hujjah, he says that, help me to do wudu because I want to say my prayer. It's now the prayer time. So the Imam alayhi salam helps him to do this. And then he turns to his son and he tells him that, oh my dear son, anta sahibu zaman wa anta al-mahdi wa anta hujjatullahi ala ardi. You are the one who is the master of the era. You are the proof of Allah on the earth, and you are my son. The Imam alayhi salam at this time, he must have been feeling so much pain seeing his father. But we can also say with confidence that the Imam alayhi salam must have been remembering his grandfather in Karbala. Let's send our salams to Imam Hussein alayhi salam and remember some of the musibah. Sallallahu alayka ya Aba Muhammad, Ya Hasan ibn Ali al-Askari. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Peace and blessings be upon you, O Imam Hussein. O Imam, it's been more than 2 months that we've been gathering, wearing black, participating in the Majlis, remembering you, remembering your family and your companions.
Or Imam, we hope that you're pleased with us and our efforts. We want to always be among those that you look upon and say, these were the ones who didn't forget me. These were the ones who dedicated their lives to answering my call. O Imam Hussein, when Imam Askari alayhi salam was breathing his last, he had his son with him to give him some water. But O Imam, did you have your son with you to give you some water? We're told in hadith that the Imam, he was bleeding so much on the day of Ashura that when he would look up at the sky, it's like he was seeing so much smoke filling the air. In hadith, we're told that Imam Hussein alayhi salam was making his way to the river. At the last moment, he was requesting some water from the enemy. He wanted to see at this time, is there any mercy left in those hard hearts of stone? But when they see the Imam asking for some water, instead of giving it to him, instead of responding to him in a positive way, they say to him, you will not taste any water until you taste the liquid of the people of Jahannam. Na'udhu billah, the Imam responds, he says, that it is only a matter of time when I will be with my grandfather, the Messenger of Allah, and I will complain to him over what you have done to me. Instead of giving him some water, the Imam alayhi salam is lying there, and suddenly there's a man who comes to him and climbs on his chest. وشمر جالس على صدره. Shimr has raised his dagger. He is perched on the chest of the Imam alayhi salam. Allah la'natullahi ala al-qawm al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Jazakallah, Sheikh. Now I invite Sal Bhai for salam. Sal Bhai. सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। और सलाम उन पे जो ज़हमत कशे सलासल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने
جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ کے جس پہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب ماندر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستتاً لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پہ رسولوں بطول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس
ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اپنے تیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، سر گر گیا مان جائے گا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، چادر چنی خیمے جلے سب بیویاں ہے سر کھلے، چادر چنی خیمے جلے سب بیویاں ہے سر کھلے، ہم ہو گئے بے آسرا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، اسباب سارا لٹ گیا جھولا جلا بستر چنا، اسباب سارا لٹ گیا جھولا جلا بستر چنا، بیمار شولوں میں گرا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، روتی ہے ساری بیویاں میں پہرا دیتی ہوں یہاں، روتی ہے ساری بیویاں میں پہرا دیتی ہوں یہاں، سجاد ہے مشرق پڑا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، سن لو سکینہ کی پکار ظالم نے چھینی پھالیاں، سن لو سکینہ کی پکار ظالم نے چھینی پھالیاں، دیکھو بھتیجی کو ذرا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، زینب نے دیروں کر صدا پاس غازی ہو کہاں، بچے ہیں سب سہمے ہوئے
हुए बेचैन है सब प्यास से देती हूँ सब को आसरा अब से गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब से गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब से गाजी हो कहाँ बेसर है और कुएं भरे लाशें घरे पीपर पड़े बेसर है और कुएं भरे लाशें घरे पीपर पड़े मजबूर हूँ मैं फिदा अब से गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब से गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब से गाजी हो कहाँ अब्बास गाजी की अता अब्बास ने नौहा लिखा अब्बास गाजी की अता अब्बास ने नौहा लिखा सबके लबों पर है सदा अब्बास गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब्बास गाजी हो कहाँ ज़ैनब मेरी रो कर सदा अब्बास गाजी हो कहाँ हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता कलेजे से ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता इतने खाने शबीर पे है नुमाया इतने खाने शबीर पे है नुमाया बच्ची को भी सीने लगाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता पास में की ना उम्मीद रखो माँ तेरे खासिम पास में की ना उम्मीद रखो माँ तेरे खासिम ये हालत है के लाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर भुलाया नहीं जाता उठते हैं कभी बैठते हैं अकेले उठते हैं कभी बैठते हैं अकेले क्या लाशाए फरजंद उठाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया
लाशा अकबर पे पूछी खींच के लाशा अकबर पे पूछी खींच के सुनाया नहीं जाता हमसे हमेशा बुलाया नहीं जाता हमसे हमेशा बुलाया नहीं जाता कहते थे अलमदार के देना खुदारा कहते थे अलमदार के देना खुदारा दिखाया नहीं जाता हमसे हमेशा बुलाया नहीं जाता हमसे हमेशा बुलाया नहीं जाता समर फातिमा ज़हरा की दुआ आबास समर फातिमा ज़हरा की दुआ आबास समर फातिमा ज़हरा की दुआ आबास समर फातिमा ज़हरा की दुआ जाते हो दरिया को अलम दार पे राते तुम जाते हो दरिया को अलम दार पे राते क्या बात तेरे हो कमों से माटी छीनो न चादर मैं मरिया में गरा हूँ मेरी छीनो न चादर मेरी माँ की निशानी है ये ज़ेवर हया का बात बताओ ढूंढूंगी कहाँ लाश मेरा बात बताओ जब आएगा कयाम में तो पाने वाला था आवाज़ समर पाने दुआ का आवाज़ समर पाने दुआ का तेरे बाजू अलमदार गिरे ज़ीन से पैसी तेरे बाजू अलमदार गिरे ज़ीन से पैसी कुछ होश न ज़ैनब हो रहा अपने
سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر اب اگلے برس آئیں گے آقا جیتے رہے خادم تو تمہیں پائیں گے آقا کچھ شرط غلامی کی بجا لائیں گے آقا اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر کیا تازیہ خانوں میں برستی ہے اداسی میں تم پہ فدا آج وہ رونق نہیں کل کی آواز یہ ہر در و دیوار سے آتی اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر اب کاہے کو تشریف یہاں لائیں گی زہرا اب کاہے کو یہاں بس میں عزا ہوئے گی برپا اب کاہے کو یہاں ہوگا عزا داروں کا آنا گھر ہو گیا سنسان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر یا حسین مجلس یہ سرائے خدا اور یہ مجلس
If there's a
اللهم صل على محمد وآل محمد. Before we start ziyarat, I just have a request for Surah Fatiha for the below marhumin, Qarun Nisa Begum, Mir Zamin Ali Khan, Mir Mehdi Ali, Amirun Nisa Begum, Agha Mirza Muhammad Mehdi, Sirajun Nisa Begum, Nafisa Raza Khan, Rafatul Nisa Khan, Sayyid Viqar Hussain Muswi, Sayyid Farruq Shabbir, and other marhumin, and Shuhada Millat Jafariya, and all the marhumin who passed away recently in this year. Bismillah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawm al-Din. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك أيها البشير النذير. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك يا محمد المصطفى. السلام عليك يا باعث الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس باب الحوائج باب المراد جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليكم على آبائك السبعة وابنائك الأربعة. السلام عليك على أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الحادي المحتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا سفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفة. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الحاديين. السلام عليك يا ابن أوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملحوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وسير رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله.
السلام علیکہ ایہا الناطق بکتاب اللہ، السلام علیکہ یا حجت الحجج، السلام علیکہ یا ہادی الامم، السلام علیکہ یا ولی النعم، السلام علیکہ یا عیبۃ العلم، السلام علیکہ یا سفینۃ الحلم، السلام علیکہ یا ابا الامام المنتظر، الظاہرۃ للعاقل حجتہ والثابت فی الیقین معرفتہ، المحتجب عن اعین الظالمین والمغیب عن دولت الفاسقین، والمعید ربنا به الاسلام جدیدا بعد الانتماس والقرآن، اشہد یا مولاي انک اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر ودعوت الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعي وأشيائي وماليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علیکہ یا امام صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امام الانس والجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نعرہ حیدری. یا علی.